مصر نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر ریچھ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ اس کو یہ طعنہ بے حد برا لگا اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے۔ یہ سوچ کر اس نے شاہی خاندان اور شہر کے رئیسوں کی عورتوں کو دعوت دی۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور سب نے کھانا کھانے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لی، تب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے کہ یہ انسان ہے، بخدا یہ تو نور کا پتلا ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز مصر بے حد محظوظ ہوئی اور کہنے لگی، یہی وہ غلام ہے جس کی محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو مطعون کر رکھا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر تمہارا حال کیا ہے؟ بتاؤ، میرا عشق بجا ہے یا بیجا؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی، اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ زلیخا نے کہا، تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا۔ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو قید کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے حضور میں دست بدعا ہوئے اور کہنے لگے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف نے عرض کیا، میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کی رسوائی دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے تاکہ معاملہ سرد پڑ جائے، اور یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ حسن اتفاق کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا داروغہ۔ ایک دن دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان میں سے ساقی نے کہا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نبی زادہ تھے، اسلام کی تبلیغ کا ذوق ان کے ریشے ریشے میں پیوست تھا۔ موقع کی غنیمت کو جانا اور ان کو نہایت نرمی اور محبت سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں من جملہ ان کے یہ علم بھی اس نے عطا کیا ہے۔ فرمایا، میں اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو بوجھو۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب؟ اس پیغام کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ دوستو، جس نے یہ دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی قید ہی میں تھے کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی، اور دبلی گائیں موٹی کو نگل گئیں، اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اور 7 خشک، اور خشک بالیوں نے سرسبز بالیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا تو پریشان تھا، فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر چاہی۔ درباری بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، یہ خواب نہیں، پریشان خیالی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس اثنا میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں، اور اسی وقت قید خانے جا پہنچا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کا حل کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھا لو، پھر اس کے بعد 7 کرے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر تھوڑا جو بچا لو، پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو مہ دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے سنایا۔ بادشاہ ساقی کی زبان سے یوسف علیہ السلام کی تعریف سن چکا تھا۔ تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا پیامبر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں قید خانے سے باہر آنے کے لیے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہہ دو کہ وہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، تو جب اس کے پاس ایلچی آیا کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو عورتوں کو بلوایا اور کہا کہ صاف صاف بتاؤ کہ اس معاملے کی صحیح حقیقت کیا تھی، کیا تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے؟ وہ ایک زبان ہو کر بولی قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، بولی اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی۔ مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ اور یہ بھی کہا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ شاہی دربار میں مجرموں نے اعتراف جرم کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف کا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے۔